زندگی میں مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان کی ہمیشہ شکل بدلتی ہے. اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ میری زندگی میں 2026 آئے گا تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اور پھر میں کھل کے مسکراؤں گا، تو یہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ ایک وہم ہے. زندگی میں مسائل تھے، ہیں اور رہیں گے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں ان کو مسائل نہ کہا کریں، ان کو چیلنجز کہا کریں. تو اپنے جو مسائل ہیں ان کی اتنی اوقات یا اتنی حیثیت نہ رکھیں کہ ان کو یہاں رکھا جائے. ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے مسائل کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ان کو یہاں رکھا جائے، ان کو نیچے پاؤں میں رکھنا چاہیے. یہ تو سوچنے کے لیے، یہ تو حل نکالنے کے لیے اللہ نے دیا ہوگا نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو خیال ہیں، یہ جو تھاٹس ہیں، یہ جنم کیسے لیتے ہیں؟ اس کے کچھ سورسز ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہماری آنکھ جو دیکھتی ہے نا، اس طرح کے خیالات جنم لینے شروع ہو جاتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر. ہمارے کان میں جو آواز جاتی ہے اس طرح کے خیالات، ہمارے تھاٹس جو ہے وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، کہ سم ٹائم ہم اس وجہ سے ڈپریس ہیں کہ کمپیریزن میں ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ جو کمپیریزن ہے کہ اس کے پاس گاڑی بڑی ہے تو میرے پاس چھوٹی ہے، وہ ایک ڈپریشن میں چلا گیا. وہ سوچ سوچ کے اس کا گھر بڑا ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، تو وہ یہ سوچ کے ڈپریشن میں چلا گیا. ٹھیک ہے، اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے مسکرانے کے لیے نا اتنا ہی کافی ہے کہ اس کائنات کا نظام میرا گھر چلا رہا ہے، بس یہی کافی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، WM نیوز آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ارشد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، انسان کو جو ہے ہر انسان کو ہی سٹریس ہوتا ہے، سوچ فکر ہوتی ہے، وہ اس قدر جو ہے اس کے اندر چلا جاتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے انسان بری لت میں پڑ جاتے ہیں. اور ہر انسان کی زندگی کے اندر جو ہے اپس اینڈ ڈاؤن جو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے ہینڈل کس طرح کرتا ہے. سٹریس سے لے کر ڈپریشن تک کے سفر پر آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، عثمان انصاری صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. بتائیے گا کہ سب سے پہلے یہ سٹریس ہے کیا چیز؟ بہت شکریہ علی صاحب. اچھا دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹریس جو ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ شاید سٹریس جو ہے کہ یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے. تو سٹریس جو ہے یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے. سٹریس جو ہے وہ ایک پازیٹیو ورڈ ہے. سٹریس ایک انتہائی انیشیل سٹیج ہے. یعنی آپ اپنی فکر مندی کو کہہ لیں، یہ تھوڑی سی فکر مندی ہونی چاہیے نا. مثال کے طور پر میں نے صبح جلدی اٹھنا ہے، میں نے کام پر جانا ہے، تو مجھے یہ فکر مندی ہے، یہ ہونی چاہیے فکر مندی جو ہے. میں نے کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، میں نے 2 دن کے اندر وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دینا ہے، تو یہ ایک کمٹمنٹ ہے، یہ ایک فکر مندی ہے. تو یہ جو فکر مندی ہے یہ ضرور ہونی چاہیے. یہ سٹریس ہے. یہ سٹریس کی جو ہے وہ ایک انیشیل سٹیج جس کو کہہ لیں، یہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے نمبر پر تو یہ. اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ سٹریس جب کنورٹ ہوتی ہے یو سٹریس میں، یہ اس کی سیکنڈ سٹیج ہے. ٹھیک ہے، یعنی یو سٹریس سے مراد یہ ہے کہ کہیں آپ کو لگنے لگ پڑے کہ میری فکر مندیاں بہت بڑھ گئی ہیں اور میرا انرجی لیول جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے، تو یہ یو سٹریس ہے. یہ ایک تھوڑی سی خطرناک سٹیج ہے. اچھا، اس سے آگے بڑھیے، آپ کو یہ لگنے لگ پڑے کہ میری فکر مندیوں نے مجھے بہت زیادہ گھیر لیا ہے، بہت زیادہ گھیر لیا میری فکر مندیوں نے مجھے، اور میرا انرجی لیول جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہو گیا ہے، تو یہ ہائپر سٹریس کے فیز میں چلے گئے آپ. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک سٹیج ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہائپر سٹریس ہے یہ ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے نا، پھر اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. آپ سٹریس میں ہیں تو اٹس اوکے، یہ ایک پازیٹیو ورڈ ہے، یہ ایک فکر مندی ہے، اپنے کاموں کو لے کر ہونی بھی چاہیے یہ. اچھا، بعض دفعہ ہم جو ہے سٹریس کے اندر آتے ہیں، کوئی کسی چیز کا پریشر بھی ہوتا ہے، تو وہ پریشر جو ہے وہ غصے کی صورت میں باہر نکلنے لگ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے کوئی پروجیکٹ ملا ہے اور وہ میرے سے ٹائم پر نہیں ہو پا رہا اور مجھے پریشر آ رہا ہے کلائنٹس کی طرف سے، تو بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا دوسروں کے اوپر غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، بے وجہ غصہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، یہ بھی ایک ہماری ذہنی کیفیت کا نام جو ہے. اینگر مینجمنٹ کے اوپر ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، میں چند آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں، اینگر جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو ایک انرجی پرووائڈ کرتا ہے. ایک بندہ بڑا سست سا بیٹھا ہو نا، تو آپ اس کو جا کے برا بھلا کہہ دیں تو ایک دم سے اس کے اندر انرجی آ جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو یار یہ مرنے والا تھا، اب اس کو کیا ہو گیا ایک دم سے جو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اینگر آپ کو انرجی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ انرجی جو ہے اس کا آپ پازیٹیو یوز بھی کر سکتے ہیں اور اس انرجی کا آپ نیگیٹو یوز بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر نیگیٹو یوز کیا ہے کہ مجھے اینگر نے جو انرجی دی ہے، میں سامنے والے کو برا بھلا کہوں، اس کو جو ہے وہ گالیاں نکالوں، اس کے ساتھ لڑوں جھگڑوں، میں اس انرجی کو کنزیوم کر رہا ہوں نا.
یا اس انرجی کا ایک پازیٹیو یوز بھی ہے. اور وہ پازیٹیو یوز کیا ہے کہ میں اس انرجی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کنزیوم کر دوں, میں اس انرجی کو جوگنگ کرتے ہوئے کنزیوم کر دوں, میں اس انرجی کو اپنے کام پہ لگا دوں, اپنے کام کی کوالٹی کو بہتر کر دوں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اس انرجی کو چینلائز کرنا سیکھ لیں تو ہم اپنے غصے کا جو علاج ہے, جو حل ہے, اس کو بھی ہم تلاش کر سکتے ہیں. اچھا, سٹریس سے جو لوگ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں وہ کس طرح سے لوگ کر لیتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جب آپ سٹریس سے یو سٹریس میں کنورٹ ہوتے ہیں, پھر یو سٹریس سے ہائپر سٹریس میں کنورٹ ہوتے ہیں, پھر یہ ہائپر سٹریس جو ہے یہ کچھ دن رہ جائے تو پھر یہ کنورٹ ہو جاتی ہے ٹینشن میں, ٹینشن کچھ دن رہ جائے تو یہ کنورٹ ہو جاتی ہے انزائٹی میں, اور انزائٹی ایک خاص ٹائم پیریڈ تک رہ جائے تو پھر یہ ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے. تو ڈپریشن جو ہے یہ ایک بہت بڑی سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے. اگر آپ ایک دفعہ اس میں انٹر ہو جائیں تو پھر ممکن ہوتا ہے کہ آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے, ڈفرینٹ میڈیسنز آپ کو لینی پڑے اس سے باہر نکلنے کے لیے. اچھا, ہمارے ہاں جو یوتھ ہے زیادہ تر, اگر ان کا کسی کا بریک اپ ہو جائے تو وہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے, اور وہ طرح طرح کے معاملات جو ہے نا وہ سامنے آنے لگ جاتے ہیں, خود پہ جو ہے نا تشدد اور یہ وہ چیزیں, وہ بھی ڈپریشن ہے یا نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ وہی ہے کہ آپ ایک خاص فیز میں رہے ہوتے ہیں, ایک خاص ذہنی حالت ہے کہ جس کو آپ نے ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ کیری کیا ہوا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو کہیں فیل ہونے لگ پڑتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. مومن جو ہے نا, مومن کو نا امید ہونا جو ہے وہ زیب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اے میرے بندے, اب یہ دیکھیں کہ ماں جب محبت سے کہتی ہے نا کہ میرے بچے, تو اس محبت کو بیان نہیں کیا جا سکتا نا, کہ جب ماں کہتی ہے کہ میرا بچہ, تو جب رب کہے گا کہ اے میرے بندے, میرے بندے, وہ کتنی محبت سے کہہ رہا ہوگا نا. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ اے میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. مومن کو مایوسی جو ہے وہ زیب نہیں دیتی. ٹھیک ہے, اور دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اٹس اوکے, اٹس اے پارٹ آف لائف. وہ رب جو ہے نا اس کو بہتر پتا ہے کہ کب عطا کرنا ہے, کتنا عطا کرنا ہے, کس شکل میں عطا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صبر جو ہے وہ نصف ایمان ہے, اور یقین جو ہے وہ مکمل ایمان ہے. یعنی یہ یقین آ جائے کہ آج جو صبر میں کر رہا ہوں اس کا صلہ میرے رب نے ضرور دینا ہے, اور بہترین انداز میں دینا ہے. اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ کسی کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے, تو جب یہ یقین آ جاتا ہے نا انسان کے اندر, تو پھر ایک ڈیوائن انرجی انسان کو ملنے لگ پڑتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک جو سجدہ ہوتا ہے نا تڑپ والا, وہ ہزار مسئلوں سے آپ کو نکال دیتا ہے. اچھا, ہم نے بعض دفعہ جو دیکھا ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, جو میں نے پہلے بات کی کہ ینگ جنریشن جو ہے اس طرح کے بریک اپ ہو جائے تو وہ خود کو نشے کی بھی لت لگا لیتے ہیں. اچھا, وہ جب نشہ کرتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں یا کوئی بھی نشہ کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرور ملتا ہے, ہماری وہ ٹینشن کم ہوتی ہے. کیا نشہ ڈپریشن کو, ان چیزوں کو کم کرتا ہے؟ دیکھیں اس کی بایولوجیکل یا سائنٹیفک ریزن تو کوئی بھی نہیں ہے. جیسے مثال لیجئے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھانے کے بعد جب تک سگریٹ نہ پئیں تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. حالانکہ میڈیکل سائنس کے اندر جو ہے سگریٹ کے دھوئیں کا کھانے کو ہضم کرنے کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنے مائنڈ کا ایک سائیکولوجیکل پیٹرن ویسے ڈیولپ کر لیا ہوتا ہے کہ ہاں متھ ہے, تو آپ نے ایک مائنڈ کا ایک پیٹرن اس طرح سے ڈیولپ کر لیا ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ بار بار ایک ہیبیچول ہو جاتا ہے ان چیزوں کا. یعنی کہ جب تک آپ کے مائنڈ کو وہ چیز نہ ملے تب تک وہ ایسے کیمیکل چینجز نہیں کرتا کہ جو آپ کی فوڈ کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد ملے. اچھا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا عادتاً کسی چیز کو ڈسکس کرنے لگ پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ زندگی میں کوئی برا فیز آیا, وہ چلا گیا, اور اس کے بعد جو ہے اگر دیکھیں ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے NLP کے اندر کہ ہم آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ہیل کر سکتے ہیں. کوئی آپ نشے میں مبتلا ہیں, اس کا علاج ہے, اس سے دور کیا جا سکتا ہے. کوئی اور فوبیا ہے آپ کے اندر, کوئی OCD ہے, کوئی وہم ہے, کچھ بھی ہے, اس کو ہیل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں گے تو, اگر آپ اس مسئلے سے جڑے رہنا چاہتے ہیں, اس کو پکڑ کے زبردستی رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا.
آپ کے مائنڈ کی جب ایک نیو انداز میں، ایک نئے انداز میں ٹیوننگ کی جاتی ہے، اس ٹیوننگ پہ اس کو سیٹ کیا جاتا ہے، اس کی فریکوینسی کو، اس میں نئی میموریز کو انسٹال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جو پاسٹ میموریز ہیں، جو بیڈ ایکسپیرینسز ہیں، یا تو ان کے میننگ بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر ان کو بلر کر دیا جاتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جب کوئی ایونٹ کے ساتھ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے تو وہ پینفل ہوتا ہے. لیکن اگر اس ایونٹ کو اور ایموشنز کو ہم سیپریٹ کر دیں، NLP کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ اس ایونٹ کو ہم الگ کر دیتے ہیں، مائنڈ کے کسی الگ باکس میں رکھ دیتے ہیں، اور اس ایونٹ کے ساتھ، اس واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے جو ایموشنز ہیں ان کو اٹھا کر ہم کسی اور خانے میں رکھ دیتے ہیں. تو جب وہ ایونٹ بغیر ایموشن کے رہ جاتا ہے تو وہ تکلیف نہیں دیتا، وہ پھر صرف ایک یاد کی حد تک ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ پروسیسز ہیں جن کے ذریعے سے ان سے نکلا جا سکتا ہے. اچھا، میں ایک آرٹیکل جو ہے نا وہ پڑھ رہا تھا، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ اس قسم کی چیزوں کے اندر ہوں، اسٹریس میں ہوں، ڈپریشن میں، ان چیزوں کے اندر مبتلا ہوں، تو آپ اپنا اسکرین ٹائم کم کر دیں. وہ شاید جو چیزیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، یا جو نیگیٹو چیزیں ہمارے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں، تو ہماری اسکرین کے اوپر بھی وہی آنے لگ جاتی ہیں اسکرولنگ میں. تو وہ زیادہ ڈپریشن میں اور زیادہ جو ہے نا نیگیٹیوٹی رول جو ہے نا وہ ادا کر رہی ہوتی ہے ہمارے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسا ہے؟ جی بالکل اس طرح سے ہے. دیکھیں ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک صحت مند انسانی دماغ کے اندر ایک دن کے اندر 60 سے 70 ہزار خیالات آتے ہیں. اب کیا وہ سارے خیال سنبھال کے رکھنے والے ہیں؟ انسان تو پاگل ہو جائے گا. تو واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جملہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دل اور دماغ کے دروازے پر ایک دربان بٹھا کے رکھو، جو یہ فیصلہ کرے کہ یہ خیال دل یا دماغ میں داخل کرنے کے لائق بھی ہے کہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو خیال ہیں، یہ جو تھاٹس ہیں، یہ جنم کیسے لیتے ہیں؟ اس کے کچھ سورسز ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہماری آنکھ جو دیکھتی ہے نا، اس طرح کے خیالات جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے دماغ کے اندر. ہمارے کان میں جو آواز جاتی ہے اس طرح کے خیالات، ہمارے تھاٹس جو ہے وہ پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جس محفل میں، جس صحبت میں بیٹھتے ہیں زیادہ دیر کے لیے، اسی طرح کے خیالات ہمارے دماغ میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہماری آنکھ اچھا دیکھنا شروع کرے، ہمارا کان اچھا سننا شروع کرے، اور ہم خود کو اچھی محفلوں اور اچھی صحبتوں کا حصہ بنائیں، تو ہمارے ذہن میں پیدا ہونے والے جو خیالات ہیں، جو تھاٹس ہیں، ان کو ہم ضرور چینج کر سکتے ہیں. اچھا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو وداؤٹ میڈیسن یوز کیے وہ اپنے آپ کو ریکور کس طرح کرے گا؟ اچھا دیکھیں، اس کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں ڈپریشن سے نکلنے کے لیے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے، کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، کہ سم ٹائم ہم اس وجہ سے ڈپریس ہیں کہ کمپیریزن میں ہیں. لائک لوگوں کے ذہن میں یہ جو کمپیریزن ہے کہ اس کے پاس گاڑی بڑی ہے تو میرے پاس چھوٹی ہے، تو ایک ڈپریشن میں چلا گیا. وہ سوچ سوچ کے اس کا گھر بڑا ہے، میرا گھر چھوٹا ہے، تو وہ یہ سوچ کے ڈپریشن میں چلا گیا. ٹھیک ہے، اس کو پروموشن مل گئی ہے کمپنی میں رہتے ہوئے، مجھے نہیں ملی، تو اس مسئلے کو سر پہ سوار کر لیا اور ڈپریشن میں چلا گیا. سم ٹائم یہ کمپیریزن بیسڈ ہوتی ہے، اس کمپیریزن کو ختم کر کے ہم اس ڈپریشن کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ہم نے اس کو ذہن میں رکھ کر ملٹی پلائی کیا ہوا ہوتا ہے. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جسٹ رائٹ ڈاؤن یور پرابلم آن دا پیج، جسٹ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جب آپ اس مسئلے کو ایک لائن کے اندر پیج پہ لکھ لیں گے نا، تو آپ خود بخود سوچیں گے کہ یار یہ تو ایک لائن ہے، بس یہ چھوٹی سی بات ہے. لیکن جب آپ اس کو یہاں رکھ لیں گے نا، تو وہ تھاٹس ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اپنے جو مسائل ہیں ان کی اتنی اوقات یا اتنی حیثیت نہ رکھیں کہ ان کو یہاں رکھا جائے. ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے، مسائل کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ان کو یہاں رکھا جائے، ان کو نیچے پاؤں میں رکھنا چاہیے. یہ تو سوچنے کے لیے، یہ تو حل نکالنے کے لیے اللہ نے دیا ہوا نا. تو یہ ڈفرینٹ کیس ٹو کیس ویری کرے گا کہ کس کیس میں مبتلا ہوتے ہوئے آپ ڈپریشن میں گئے ہیں، پھر اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ دیکھیں، میسج یہی ہے کہ زندگی میں مسکرانا شروع کریں. زندگی میں مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان کی ہمیشہ شکل بدلتی ہے. اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ میری زندگی میں 2026 آئے گا تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اور پھر میں کھل کے مسکراؤں گا، تو یہ نہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ ایک وہم ہے. زندگی میں مسائل تھے، ہیں اور رہیں گے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں، ان کو مسائل نہ کہا کریں، ان کو چیلنجز کہا کریں. یہ جو چیلنجز ہیں نا، جب ہم مسائل کہتے ہیں نا، تو وہ مسئلہ، مصیبت اور سیاپا جو ہے نا،
وہ ایک ٹینشن یا ڈپریشن کو جنم دیتا ہے. لیکن جب ہم چیلنج کا ورڈ بولتے ہیں نا تو ہمارا مائنڈ ایک انرجی پروڈیوس کرتا ہے کہ اچھا یہ چیلنج ہے, اس کا میں نے سامنا کرنا ہے, تو ایک پازیٹیو انرجی آپ کی باڈی میں پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ان کو چیلنجز کا نام دیں, ان کو پرابلمس کا نام نہ دیں, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ مسکرانا شروع کریں. اپنی مسکراہٹوں کو کنڈیشنل نہ بنائیں کہ مجھے گاڑی بڑی مل جائے گی تو میں مسکراؤں گا, گھر بڑا مل جائے گا تو میں مسکراؤں گا. اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے مسکرانے کے لیے نا اتنا ہی کافی ہے کہ اس کائنات کا نظام میرا اللہ چلا رہا ہے, بس یہی کافی ہے میرے مسکرانے کے لیے. تو مسکرانا شروع کریں اور مسکراہٹیں بانٹنا شروع کریں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین آپ جو ہے دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر اور ٹرینر جو ہے عثمان انصاری صاحب بھی موجود تھے, جو کہ انتہائی خوبصورت باتیں کر رہے تھے اور آپ لوگوں کے لیے بھی انتہائی اہم میسیج کہ اپنی پریشانیوں کو جو ہے ہنس کے ٹال دیں اور یہ چیلنجز جو ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اس کے اندر آپ کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے انرجی آئے گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شجافی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے WM نیوز. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.